حضرات مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ مسلسل آپ کے درمیان سوال و جواب کے حوالے سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ساتھ ایک بات چیت کا سلسلہ بہار رمضان کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے قبلہ کے ساتھ کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ یا پازیٹیو تھاٹس، نگیٹیو تھاٹس یا نگیٹیو تھنکنگ جسے ہم بدگمانی یا خوشگمانی کہتے ہیں، اس کا شریعت کے اندر قبلہ کیا حکم ہے اور اس کو کس طرح سے ہمیں فالو اپ کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ گناہ بھی نہ ہو، کوئی زیادتی بھی نہ ہو اور یہ خوشگمانی اور بدگمانی بھی باقاعدہ طور پر ہمارے ناظرین کے درمیان واضح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسان بہت سے کام اپنے تھاٹس کے اور تھنکنگ کی بنیاد پر کرتا ہے، بے شک۔ تو اسلام نے اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہمیں بتائی ہیں اور بہت سی ہدایات دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی ہدایات پہ اس حوالے سے عمل کریں۔ سب سے پہلے تو قرآن نے زیادہ گمان کرنے کی مذمت کیا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان بہت زیادہ گمان نہ کریں۔ اس گمان سے قبلہ کیا مراد لی جائے گی؟ یعنی نگیٹیوز گمان جو آپ دوسروں بدگمانی جسے ہم کہتے ہیں، بدگمانی جسے کہتے ہیں۔ مثلا کبھی ہم نکلتے تو میں ذہن میں آتا ہے کہ خدا نہ کرے ہم جا رہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا اس شخص کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں یہ کتنا درست ہوگا، اس طرح کے فکر آتی ہے۔ میرے خیال سے اسی کو گمان کہتے ہوں گے۔ دوسروں کے بارے میں جو ہم گمان کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، تو یعنی نگیٹیو فکر جو دوسروں کے عیب نکالنے میں ہم کرتے ہیں، دوسروں کے بنسبت جو تصور کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں، کیونکہ قرآن کی جو یہ آیت ہے اس میں بعد میں یہ کہا ہے کہ تجسس بھی نہ کریں، پھر غیبت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ایسے گمانات ہیں جو ہم دوسروں کی عیب تراشی اور عیب تلاش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جی اس کا بیان کیا ہم نے۔ تو قرآن نے سب سے پہلے تو زیادہ گمان کرنے کی ہی مذمت کی اور کہا ہے کہ بعض گمان گناہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا گمان بے بنیاد ہو، بے وجہ ہو، یا اس سے برے اثرات معاشرے پر پڑ رہے ہوں، تو بے شک وہ گمان آپ کا کیا ہو جائے گا، گناہ بن جائے گا۔ میں یہاں پر روکوں گا آپ کو، تھوڑا سا ایک بات کی وضاحت، ہمارے ناظرین بھی ہماری اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ کیا جو ہم گمان کرتے ہیں، بدگمانی زیادہ ہوتی ہے، خوشگمانی تو ہماری زندگی میں ختم ہوتی جا رہی، بڑا کڑوا سچ ہے یہ، تو اس سے ہماری ذاتی زندگی پہ بھی کچھ نگیٹو اثر پڑتے ہیں؟ بالکل پڑتے ہیں، کیونکہ جب ہم بدگمان انسان بننے لگتے ہیں تو دوسروں کے بنسبت جتنی ہم بدگمانی پیدا کریں گے اتنا زیادہ ہم اپنے ورک میں بھی کمزور ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب ہماری فکر اور تھنکنگ دوسروں کے بنسبت نگیٹو ہوگی تو پہلی بات تو ہم سوشل بننے سے ہٹیں گے، کیونکہ ہر انسان ہمیں برا نظر آ رہا ہے، ہر انسان میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، تو پھر ہم سوشل بننے سے دور ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے کام کو جہاں تک ہو سکے اس کو اچھی اس پر حمل کریں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی، اس کے وضاحت بھی فرما دیں۔ قرآن کی آیت میں یہی ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے آپ دوری کریں۔ فإن بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ یا قرآن نے دوسری جگہ پہ بھی کہا ہے کہ انہم الا یخرصون، کچھ لوگ ہیں جو صرف گمان لگاتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ہاں، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن جو ہے انسان کو حق تک نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ظن کیا ہے؟ ظن گمان ہے وہی، یعنی ہر چیز میں تخمینہ لگانا، گمان لگانا، یہ آپ کو حق تک نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو حق تک پہنچنا ہے تو گمان پہ آپ عمل نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی گمان میں بہت سے تصورات ہیں، لیکن مین جو گمان ہے وہی کہ ہم دوسروں کے بنسبت جو نگیٹو فکر رکھتے ہیں اس کو بدگمانی بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں سوء ظن بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کے حوالے سے بہت سی مذمتیں وارد ہوئی ہیں، حدیث میں بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ ذا امر اخیک علی حسن، اپنے بھائی کے کام کو بہترین اس پر حمل کرو کہ انشاءاللہ جو کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری اور کچھ اچھا ہی کر رہا ہوگا۔ حتی یاتی کا ما یغلبک من، یہاں تک کہ یعنی اس کو اچھے اس پر حمل کرو یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں بھائی یہ کچھ غلط طریقے پہ جا رہا ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو آپ اس پہ حسن ظن رکھیں، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حسن ظن رکھنا۔ حسن ظن بھی اسی سے آیا ہے، خوشگمانی۔ کہتے ہیں ہمارے بنسبت حسن ظن رکھیے، فلاں کے بنسبت حسن ظن رکھیے، بدگمانی نہ کریے۔ تو یہ سب الفاظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں۔
آپ بدگمانی نہ کریں کسی کلمے سے، کسی لفظ سے، اگر آپ کے برادر مومن سے زبان سے خارج ہوا ہے، اگر اس کو کسی اچھے اس پر آپ حمل کر سکتے ہیں کہ شاید یہ مراد ہو، کسی بہتر مفہوم کی طرف اس کو آپ پلٹا سکتے ہیں کہ شاید اس کی مراد یہ نہ رہی ہو، لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے برعکس کام برعکس کرتے ہیں. اس کے برعکس یعنی کام شروع کر اسلام دیتے جو ہیں. کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے پہ حمل کریں، ہم اچھی چیز کو بھی برا پہلو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ شریعت کے اور اسلام کے خلاف عمل ہوگا ہمارا. شریعت کے خلاف ہے، حرام بھی ہے کہ ہم دوسرے کے عمل میں ہمیشہ کمی نکالنے کی. یقیناً انسان معصوم نہیں ہے، خطا اس سے ہوتی رہتی ہے، لیکن معاشرے میں اور جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس سماج میں خوشگمانی نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہ ہو، تو پھر یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. بہت سی برائیوں کی جڑ جو ہے یہی بری فکر ہے. سامنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارے بنسبت بری فکر رکھتے ہیں، پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں تضاد پیدا ہونے لگتا ہے. تضاد پیدا ہونے لگتا ہے. وہ آپ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے گا، آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں. یعنی آپ سے مراد ہم سب ہیں. خوشگمانی رکھتے ہیں آپ اور دوسروں کے کام کو اچھے پر حمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ایک معاشرے کی ترقی میں یہ چیز بہت زیادہ مؤثر ہے. قبلہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے یہ نگیٹو اور پازیٹیو جو تھاٹس اور تھنکنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، حسن ظن اور کے بارے میں آپ نے بتایا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قبلہ، جو عام طور سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سماج میں ہم کسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اکثر ہم سے مراد پوری سماج کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے اور ہمارے جو ویورز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح سے کبھی نہ کوئی پریشانی درپیش آتی ہے کہ کبھی کبھی ہم حسن ظن رکھتے ہیں یا پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے اکثر یا دھوکے مل جاتے ہیں. اس صورت میں کیا شریعت کا کیا حکم آتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی شریعت نے دستور دیا ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے، یا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بتایا کہ کہاں کیسے چلنا چاہیے. اور یہ سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اکثر ہمارے کبھی کمنٹس میں آ کے بات کرتے ہیں یا کبھی پرسنل ہم لوگ ملتے ہیں تو اس طرح کے سوال آتے ہیں، اور خالی یہ سوال نہیں ہے بلکہ یہ لائف میں ان کے ساتھ یا ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات درپیش آئے ہوں، تو اس لیے میں نے یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو حدیث میں اس کے بارے میں ملتا ہے خود مولا کائنات سے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے زمانہ اور ماحول دو طرح کا ہے. ایک ایسا زمانہ ہے کہ لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، اور اس ایسے زمانے میں آپ دوسروں پہ حسن ظن رکھیں. لیکن ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی صدد میں، یا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں جنگی ماحول بننے کی وجہ سے حالات، کہتے ہیں نا کہ حالات ناسازگار، یا کبھی کبھی ملکی حالات بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا کہ حالات ناسازگار ہیں، تو آپ احتیاط سے کام لیں. تو اسلام نے بھی اسی کو دستور دیا ہے کہ دیکھیے اگر زمانے میں بھلائی اور اچھائی پھیلی ہوئی ہے تو پھر وہاں پر بدگمانی کرنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ جب سب اچھائی کی طرف جا رہے ہیں 2-4-10 کو چھوڑ کر، تو آپ اچھائی کی طرف دوسروں کے کام کو حمل کریں. لیکن اس دور حاضر میں گزار رہے ہیں یقیناً بدگمانی کرنے کو تو اسلام نے نہیں کہا ہے، لیکن محتاط رہنا ایک الگ پہلو. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم کسی کے بنسبت بدگمان بھی نہیں ہیں، لیکن محتاط ضرور ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے اور کوئی ایسا کام کرے، اس لیے ہم ہوشیار رہیں، اپنے تمام امور کو جو ہے احتیاط کی بنا پر انجام دیں. اور اسلام کے بہت سی دستورات میں ایسا ملتا بھی ہے. آپ جیسے قرض دینے کا مسئلہ ہے، تو اسلام نے خود کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو لکھیں یا کسی کو گواہ بنائیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی نہیں ہے، لیکن یہ احتیاط ہے، احتیاط ہے. یہ ایک آپ کو ہوشیار کرایا جا رہا ہے کہ کل کو کوئی بھی اتفاق ہو سکتا ہے، سامنے والے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، یا خود اپنی ذات پر کچھ ایسا ہو جائے، تو کوئی ثبوت موجود ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے. تو بدگمانی کرنا یقیناً اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوشگمانی میں دھوکے کھا جائیں. اور ہوتے ہیں کچھ ایسے افراد جو دھوکہ دیتے بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کا راستے کو انتخاب کریں. اور اسلام بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ چالاک ہے، زیرک ہے. حدیث میں ملتا ہے المومن کیس، مومن جو ہے زیرک اور چالاک ہے. یا بعض حدیث میں ملتا ہے کہ مومن جس سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا گیا ہو دوسری دفعہ نہیں ڈسا ہے. تو اس کا مطلب بتانے کا یہی ہے کہ ہم محتاط بھی رہیں اور دوسروں کے بنسبت خوشگمان بھی رہیں.
آسان زبان میں اگر یوں عرض کیا جائے سامعین کی مطلب آپ کو اپنی لائف کو بیلنس رکھنا ہے نا، بہت اس طرف ہو جانا ہے کہ مطلب اتنا خوش فہمی کا شکار ہو جائیں کہ آپ ذاتی طور پر نقصان اٹھا لیں، یا کبھی اتنا نگیٹو نہ ہو جائیں کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں غلط ہی رائے رکھیں، غلط دونوں سوچیں، چیزیں، اور جس کی وجہ سے آپ خود معاشرے سے کٹتے جائیں گے۔ ہاں جو شریعت نے درمیانی راستہ بتایا ہے ہم کہ اور آپ یہی محتاط بھی راستہ رہیں۔ بہترین راستہ ہے، کیونکہ شریعت نے تمام امور میں زندگی کے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم میانہ روی سے کام لیں، درمیانی راستے کا انتخاب کریں، اور زیادہ روی اور کم روی کسی کام میں بھی پسندیدہ نہیں۔ جی قبلہ، آپ نے بہت سلیقے سے چیزوں کو وضاحت کر دی، لیکن ایک سوال اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر ہم آپ سے کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس وقت ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اہل بیت علیہ السلام کو لے کر، یا جو ہماری خدا ہے جو طاقت ہے سب سے بڑی، جو ہماری توحید کو لے کر اور اہل بیت علیہ السلام کو لے کر بھی شکیات یا کچھ نگیٹو تھاٹس آتے ہیں، جیسا کہ روزانہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ایسا بہت سے لوگ کے ساتھ آتا ہے، خاص کر کے اگر زندگی میں کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کوئی مشکلات کا سامنا کر رہا ہو انسان، تو خاص کر کے خدا و اہل بیت سے بدبین ہونے لگتا ہے کہ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں یا امتحان لے رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری؟ حدیث اور روایت کا جو مضمون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اور اہل بیت کے بنسبت ہمیں چاہیے کہ ہم خوشگمان ہیں، اور اس کے مثبت اور پازیٹیو اثرات بھی ہیں زندگی میں، اس حوالے سے کہ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث میں میں آپ کے سامنے تلاوت کریں حدیث کہ احسن الظن، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں اس حدیث پر، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسن الظن باللہ، اللہ پر جو گمان آپ کا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی حسن ظن ہونا چاہیے آپ کو خدا کے اوپر۔ فإن اللہ عز وجل یقول، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی میرا بندہ میرے بنسبت جو سوچتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اب یہ قابل غور چیز ہے کہ انسان جیسا سوچ رہا ہے ویسا، یہ میرے پہلے سوال کا بھی جواب اس میں شامل ہو گیا کہ ہم جیسا سوچتے ہیں وہی اثرات ہم میں نمایاں ہونے لگتے ہیں، زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بے شک کہ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر اچھا سوچتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ تھنکنگ جو فکر ہے اس کا ایک رابطہ ہے عالم معنی سے۔ اچھا سوچنا، دوسروں کے بنسبت اچھی فکر رکھنا، دین کے بنسبت اچھی فکر رکھنا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص بہت نیک اور نیک فکر انسان تھا، فکر اچھی تھی، سوچ اچھی تھی، تو اس کے مثبت اثرات بھی اس کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ برعکس اگر اس کے خلاف کسی کو دیکھیں کہ جس کی فکر جو ہے نگیٹو ہے، منفی ہے، تو اس کے بھی برے اثرات اس کی زندگی میں سامنے خود نظر آتے ہیں، ہمیں زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول اگر کبھی امتحان بھی لیتے ہیں تو یقیناً دنیا امتحان کی جگہ ہے، صبر کا سہارا لیں۔ اور خود ماہ رمضان، بات چلی تو عرض کریں کہ ماہ رمضان میں جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ روزہ بھی خود ایک صبر کی تلقین ہے۔ بے شک بے شک۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی تفسیر میں روزہ بیان کیا گیا، نماز سے مدد حاصل کریں اور روزے سے مدد حاصل کریں۔ تو یہ خود اللہ کی بندگی و عبادت کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ کی بندگی عبادت بھی ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم خدا کے امتحانات پر صبر بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی بنسبت، اہل بیت کی نسبت حسن ظن رکھیں، اور ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بھی اس کا اشارہ مل جائے گا، صرف حدیث میں نہیں کہ مولانا آپ نے حدیث کوٹ کیا، قرآن نے کہا نا کہ ہر چیز اس میں موجود ہے، تو تلاش کرنے والے کی ضرورت ہے، ورنہ موجود تو اس میں ہر چیز ہے۔ اب قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ اپنی نفسانی حالت خود نہ بدل سکے۔ اب بعض علماء نے کہا کہ خود کو نہ بدلیں، اب خود کو بدلنے میں فکر بھی آ جاتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ خود کو بدل لیں لیکن آپ کی فکر جب فکر بدلے گی تبھی ہم بدلیں گے۔ تو آپ فکر کو بھی بدلیے، جب خود کو بدلیں تو فکر کو بھی بدلیں، خدا اللہ اور رسول کے بنسبت اچھی فکر پیدا کریں، یقیناً اس کے برکات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں۔
جزاک اللہ، آپ نے بہترین طریقے سے قبلہ یہ وضاحت فرما دی، لیکن ہوتا ہے کہ سوال سے سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں، وہاں پر معافی کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، حالانکہ یہ بڑا سوال ہے کہ آج کل علماء کے بارے میں بھی کافی بدگمانیاں معاشرے میں دیکھنے آ رہی ہیں. کیونکہ میں ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہوں، مسلسل اس طرح کی خدمتیں انجام دیتا ہوں، جو ہمیں نگیٹو تھاٹس مل رہے ہیں جو آج کے دور میں علماء کے متعلق. اس کے بارے میں آپ کا کیا میسج رہے گا اور کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے آپ سوچتے ہیں باتوں کو؟ اسلام نے عرض کیا کہ اسلام نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم دوسروں کے بنسبت حسن ظن رکھیں. اب علماء سے ہو سکتا ہے ہم سے ہماری نظر میں کچھ ایسے کام سرزد ہو رہے ہوں کہ جو ہمیں لگ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی ہم خود جب اپنی زندگی میں کچھ سال گزار لیتے ہیں، 10 سال 20 سال، اور بہت سے زندگی کے تجربے جب کرتے ہیں یا کچھ ذمہ داریاں ہم کو جب خود ملتی ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو انجام دیں، تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ہم جو کل کو دوسروں پہ اعتراض کرتے تھے، آج خود ہمارے لیے وہ کرنا ممکن ہے. ہاں ممکن نہیں ہے. یعنی کچھ سسٹم کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ کام کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی کسی عہدے پر ہے، کسی مقام پر ہے، تو آپ جو سوچ رہے ہیں اسی طریقے سے کریں، کیونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی فکر ہے. وہ بیٹے اور باپ کی مثال کے گدھے پہ جا رہے تھے، اور بھائی وہ بیٹھ کے جائیں تب بھی اعتراض، اتر کے جائیں تب بھی اعتراض، دونوں بیٹھ کے جائیں تب بھی اعتراض. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم کی ذمہ داری، یا جو بھی ذمہ دار افراد ہیں، عالم ہو یا غیر عالم میں فرق نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اپنا کام کرے. اور ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے مثبت اثرات دکھ رہے ہیں، تو اس کے جو باقی کام جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اس کو ہم اچھی چیز پر حمل کریں، پازیٹیو تھنکنگ پر بات آ گئی کہ ہم اس کے بارے میں رکھیں اور حسن ظن رکھیں، اچھی چیز پہ اس پر حمل کریں کہ انشاءاللہ کچھ بہتری ان کی فکر میں ہوگی، یا اس مرحلے اس معیار پر ہیں علم کے کہ وہ بہتر کر رہے ہوں. جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. معمولاً ہم جو چیز ہمیں صحیح نہیں لگتی ہم کہہ دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور جو ہمیں صحیح لگتی ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک عمومی حسن ظن معاشرے میں پیدا کریں، خاص کر کے اگر قوم علماء سے بدبین ہوگی تو پھر دین، شریعت، اسلام کس سے لے گی؟ ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ ایسے عالم بھی ہیں، اگر اسلام نے بھی دیکھیے علماء کی کب مذمت کی ہے کہ جب وہ دین میں بدعت ایجاد کر رہے ہوں. جب کوئی عالم دین میں بدعت ایجاد کر رہا ہو، بدعت یعنی وہ چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ دین میں ڈال، تب کہا ہے کہ عالم کی آپ مخالفت کریے، برائی بھی کر سکتے. اس کے علاوہ نہیں کہا گیا ہے. اب اگر کچھ علماء سو ہیں بھی تو ہم ان سے دوری رکھیں، نہ یہ کہ تمام علماء کو یا تمام ذمہ داران کو کہیں کہ سب کا ایک ہی فکر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑی فکر کو پازیٹیو بنائیں، انشاءاللہ معاشرہ اور ہمارا سماج ایک بہتر طریقے سے اور بہتر راستے پہ چلنے. جزاک اللہ، بہت وضاحت کے ساتھ، بہت سلیقے سے کافی وضاحت کی قبلہ آپ نے. اور جیسا کہ مولانا پیام حیدر رضوی صاحب مسلسل اس سلسلے میں اپنے کلاسز اور اپنے درس دیا کرتے ہیں. مومن آپ کے ذہن میں بھی اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، یا کوئی بھی ذہن میں آپ کا فقہی مسئلہ ہو، شرعی مسئلہ ہو، تو کمنٹس باکس میں بھی آپ کمنٹ کر دیں. انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو جلد سے جلد قبلہ مولانا پیام حیدر رضوی صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچ جائیں گے. فی الحال ہم اس ایپیسوڈ کو بھی یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ماہ رمضان کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. خدا حافظ، والسلام.